مقصد لوگوں کو ان کے حقیقی رب کی پہچان کروانا ہے، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو اور غیر مسلم تک قرآن اور حدیث کے پیغام کو پہنچانا ہے، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا ہے، نوجوانوں کو ان کی اصل کامیابی سے جوڑنا ہے۔ وہ معبود کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، وہ بس پیدائشی مسلمان بن چکے ہیں، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن کون ہے اللہ، کون ہے اللہ کا رسول، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر بیٹھے میں آپ تمام سے سوال کرتی ہوں، آپ سب مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا ہم واقعی میں اللہ کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں؟ آج خواتین ہمارا وقت برباد کر رہی ہیں، اسی لیے جس کی وجہ سے ہم فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہمارا اکثر وقت فون میں، ٹی وی سیریل میں اور فلمیں دیکھنے میں برباد کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ میری بہنوں، ہم موت سے بالکل بہت قریب ہے، منزل سے بہت قریب ہے، لیکن ایک قسم کی مشغولیت، مصروفیت، صبح و شام کی ذمہ داریوں میں ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کی فکر ہے، اگر کسی چیز کی فکر نہیں تو یہ آخرت کی فکر نہیں۔ اسی فکر کو لے کر میں آج آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ اصل جو زندگی ہے اس کی فکر نہیں، آج ہم نے اصل فکر یہ سمجھا ہمارا کھانا پینا، عیش و آرام، زندگی کی مشکلات، زندگی کی مصیبتیں، زندگی کی پریشانیاں، صبح و شام کی ذمہ داریاں، اس کو اصل فکر سمجھا، اس کو اصل فکر سمجھا۔ لیکن اصل فکر یہ نہیں، اصل فکر تو کچھ اور ہے، اصل منزل تو کچھ اور ہے، اصل منزل تو کچھ اور ہے، اصل ٹارگٹ تو کچھ اور ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہلو بیٹا، کہاں ہو تم؟ کتنی دیر ہو چکی ہے؟ رات کے 11 بجنے آ رہے ہیں، ابو غصے میں آ رہے، تمہارے گھر میں سب پریشان ہو رہے، کہاں ہو تم؟ گھر آؤ جلدی۔ کیا تم نے کورٹ میرج کر لی اور وہ لڑکا غیر مسلم ہے؟ ہائے اللہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہماری عائشہ کسی غیر مسلم کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، یہ سب تم دونوں کی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اگر آج تم دونوں سے اتنی چھوٹ نہیں دیتے تو آج کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگتی تھی۔ یہ سب تم دونوں کی لاڈ اور پیار کا نتیجہ ہے۔ آج تم مجھے ایسی آزادی نہیں دیتے تو وہ کسی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ مجھے پہلے سے ہی ڈر تھا ایسا کچھ ہوگا، بلکہ یا اللہ اب لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری پوری خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر چلے گئی یہ لڑکی، اب لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت کا کیا کر رہا ہوں اللہ، یا اللہ۔ ہائے عائشہ، یہ تو نے کیا کر دیا، پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تو نے۔ اٹھیے نا، کچھ تو کہیے، اٹھیے نا، آپ مجھے بار بار سمجھاتی پر میں آپ کی بات نہیں سنی۔ کاش میں آپ کی بات سن لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں آپ کی بات سن لیتی۔ دادی، دشمن اسلام طرح طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لے، ہم کو ہمارے اللہ سے دور کر دے، ہم کو ہمارے نبی سے دور کر دے۔ میری بہنوں، عائشہ جیسی کئی ہزاروں لڑکیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ آپ لوگ سے میں سوال کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بتائیے جی، سب آنسر دیجئے، سب اس حالت سے واقف ہے، ماں باپ، ہاں، والدین، اور جی بتائیے فون، اور کیا جانتی ہیں آپ اس حالات کے بارے میں؟ پہلی ذمہ داری کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے، گھریلو ذمہ داری بھی ہے، معاشری ذمہ داری بھی ہے۔
دوسری ذمہ داری کی ذاتی بھی ہے, گھریلو بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے. تیسری جو ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کی ذاتی ہے, گھریلو ہے, سماجی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہر عورت کی, مردوں کے لیے بھی ہے لیکن استماع چونکہ عورتوں کے لکھا گیا ہے, خاص خطاب آپ سے ہے. سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری ہے علمی ذمہ داری, نالج کی ذمہ داری, علم سیکھنے کی ذمہ داری, علم سمجھنے کی ذمہ داری, علم سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری. یہ سب سے پہلی اول ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ذاتی طور پر بھی ہے, یہ ذمہ داری گھریلو طور پر بھی ہے, یہ ذمہ داری سماجی طور پر بھی ہے. ذاتی طور پر ہر عورت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض العین ہے. آپ بھاگ نہیں سکتے. کسی مسئلے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو معلومات نہیں ہے, ہم عمل نہیں کر سکتے, بے وقوفی ہے ہماری. مرد بھی اگر سوچ رہا ہے اس کی بھی بے وقوفی ہے, عورتیں اگر سوچتی ہیں عورتوں کی بھی بے وقوفی ہے. فرض العین ہے دین اسلام کا علم حاصل کرنا, ہر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض العین ہے. دین کا علم حاصل کرنا روزانہ زندگی کا مرحلہ ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کی تعلیم اکیڈمک انداز میں, اسٹرکچرڈ انداز میں, سبجیکٹ بس سبجیکٹ علم حاصل کرنا ہر عورت کی اپنے لیے ذمہ داری ہے. مرد آدمی ہم کو جمعہ خطبہ نہیں لے جاتے, اجتماعات میں جانے نہیں دیتے, گھر میں آن لائن کا انتظام کر لیجئے, لیکن آپ کو علم حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میری بہنوں, حیا کیا ہے؟ حیا, حیا اگر ہم اس لفظ پر غور کریں نا, حیا نکلتا ہے حیات سے. حیات, حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی ہے نا, زندگی کو ہی کہتے ہیں نا. یعنی جس کی زندگی میں حیا نہیں ہوتی وہ زندگی کیا زندگی ہوتی ہے؟ نہیں, مردہ ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے ماحول معاشرے میں اگر حیا کی بات کی جائے تو لوگ اور ہمارے ماحول اور معاشرے کی جو خواتین ہیں جو مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ٹی وی سیریلز دیکھ کر اپنے آپ کو جو گھریلو ماحول میں ڈال چکی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس دور میں حیا کی بات کر رہی ہے. اس دور میں یہ دور کیسا دور ہے؟ یہ دور تو زمانے کے ساتھ چلنے اور بہنے کا دور ہے. اللہ اکبر, یہی کلمات ہیں نا ہماری زبانوں پر. جس طرح زمانہ چلتا ہے, جس طرح لوگ جاتے ہیں, جس طریقے سے لوگ جیتے ہیں, مجھ کو اور آپ کو بھی ویسے ہی جینا ہے. یعنی بہتے دریا میں مجھ کو اور آپ کو بہتے رہنا ہے. واللہ اگر اس بہتے دریا کے ساتھ ساتھ زمانہ جس طریقے سے جیتا ہے اس طریقے سے میں اور آپ جیئیں گے تو یاد رکھنا پھر یہ حیا کی خوبی ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ حیا کیا ہے؟ یہ حیا میرے اور آپ کے اسلام کی خوبی ہے, میرے اور آپ کا سرمایہ ہے, میری اور آپ کی دولت ہے. یہ گو ود دا فلو میرا اور آپ کا نالا نہیں ہو سکتا. جیسا زمانہ جیتا ہے, جیسا زمانہ کہتا ہے ہم ویسا کریں گے. نہیں, مسلمان عورت کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ گو وتھ اسلام. میں اسلام کے ساتھ جیوں گی, اسلام میری خوبی ہے, اسلام میری پہچان ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو تم جو چاہے وہ کر لو. جھوٹ بول لو, گناہ کر لو, دھوکہ دے دو, غیر مسلم سے باتیں کرو یا غیر محرم سے چیٹنگ کرو, کسی کی عزت کو نیلام کر دو, خود کی عزت کو کچل کر غیروں کے حوالے ہو جاؤ, تم کچھ بھی ہو جاؤ, فرق نہیں پڑے گا جب حیا چلی جائے گی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ. اس کورس کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے تعلق رکھنے والی طالبات اور خواتین نے اس میں داخلہ لیا, اور اسی طرح پھر رمضان 2023 میں 1 مہینہ تفسیر القرآن کی کلاسز رکھی گئی جس میں امتحانات بھی لیے گئے, اور جس میں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کے انعامات میں آپ کے سامنے رکھوں گی, جس کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر اور سورہ نور کی تفسیر رکھی گئی تھی, اور اسی طرح قرآنی دعاؤں کو سکھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. ان تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ IEC کی جانب سے مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی اور ایموشنلی فٹ کرنے کے لیے IEC کے تحت مختلف ایکٹیویٹیز کیے جاتے ہیں. تو اب انشاءاللہ میں ان 2 سنڈے اسلامی اسکول اور قرآن تفسیر کلاسز کے انعامات آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور جن طالبات کا میں نام لوں وہ آئے.
اور آ کر کے ہمارے محترمہ ڈاکٹر ہما فردوس کے ہاتھوں بدست ان کے ہاتھوں سے انعامات حاصل کرے اور سرٹیفکیٹ حاصل کرے. يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا